ہاں تو لیکن ہم تو برداشت کرتے ہیں. بدتمیزی جو کوئی کرتا ہے نا جی, تو وہ خود ہی اپنے اعمال کا جواب دے. ایسے ہونا نہیں چاہیے, بالکل غلط ہے. ہم نے تو کوئی کسی کی تربیت نہیں کی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے کس اسٹوڈنٹ نے کسی شخص کو رفع الیدین نہ کرنے کے اوپر مسجد سے نکالا ہے, یا گالی گلوچ کی ہے, یا گستاخ رسول کا فتویٰ لگایا؟ ہم تو وکٹم ہیں ابھی تک, ہم بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی. ہاں اگر کسی نے کوئی گفتگو کرتے ہوئے کوئی روڈ لینگویج یوز کر لی ہے تو سرکار اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے, یہ آپ کی تربیت کی وجہ سے ہوا ہے. سرکار جب صدیوں سے آپ نے ہمارے بزرگوں کے جینز میں یہ چیز داخل کر دی تھی کہ اختلاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگلے بندے کو اسلام سے باہر نکالنا ہے. اب جب وہ شخص کلمہ پڑھے گا تو حضرت عمر کی طرح بار بار پہ تلوار بھی نکالے گا نا. کبھی کسی اور صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں؟ بخاری مسلم میں درجنوں جگہ حضرت عمر ہی کو تلوار نکالتے تھے, اس وجہ سے کہ ان کی نیچر وہ تھی. کیونکہ نبی علیہ السلام کے بھی وہ جانی دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے. وہ نبی علیہ السلام کی تربیت نہیں تھی, وہ پہلے سے چل رہی تھی. اور اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی کی صحبت کر کے بھی کسی خاص حد تک ہی کو بندہ ایڈریس ہو سکتا ہے. حضرت عمر ابو بکر نہیں بن سکے, ان کا غصہ ادھر کا ادھر ہی رہا, اور وہ اتنا ادھر رہا کہ حضور کی وفات کے موقع پہ بھی تلوار نکالی ہوئی ہے. کوئی ناسخ و منسوخ بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ پہلے کرتے سن بعد بڑے نرم ہو گئے سن. نہیں, یہ تو وفات والی حدیث بخاری میں موجود ہے, پھر اپنے دور خلافت کی جو ان کی حدیثیں ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا, یہ بدتمیزی جو کچھ ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ اس تربیت کا اثر ہوتا ہے جو پہلے کی ہے. اور اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کا اثر نہیں ہوا, میرا اثر اتنا ہی ہے کہ پہلے یہ فتویٰ لگا کے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے تھے, اب صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. میں نے اتنا سافٹ ویئر تو ان کا اپڈیٹ کر دیا ہے, اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کرتا. پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. ہم نے تو کبھی کسی کی یہ نہیں کیا. اور ہو سکتا ہے وہ آپ اس کو بدتمیزی سمجھ رہے ہو, بدتمیزی نہ ہی ہو. بعض اوقات تو آپ کسی عمر سے بڑے بندے کو, اپنے عمر سے جو بڑا بندہ ہے اس کو قرآن و حدیث بھی بتائے نا, وہ کہتا ہے آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ آخری ایک حربہ ہوتا ہے ان کے پاس, یہ بڑا طریقہ واردات ہے. آپ علماء سے کوئی بات پوچھیں نا اور کاؤنٹر کوشچن کر دیں. سرکار میں آج تک اپنی زندگی نہ ایف ایس سی نہ انجینئرنگ یونیورسٹی کوئی ٹیچر نہیں دیکھا کہ جس سے ہم نے پوری بحث کر کے کوئی مسئلہ ڈسکس کیا ہو بھرے مجمع میں, بھری کلاس میں, اور اس نے کبھی یہ کہا ہو کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یار آپ کے اندر تو فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس کے پروفیسر جتنا بھی حوصلہ نہیں ہے. علماء سے آپ تھوڑی سی بحث کریں کہ سر یہ ایسے نہیں, ایسے لکھا ہوا ہے, فوراً ہی آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں. اور ایک دو ڈشکرے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی میدان عمل میں اتر آتے ہیں حصہ ڈالنے کے لیے. پھر یہ کہتے ہیں جی دنیاوی ٹیچرز کی لوگ عزت کرتے ہیں, دینی کی نہیں کرتے. سرکار آپ لوگوں کے تو اخلاقیات ویسے ہے ہی نہیں ہے جیسے ان کے ہیں. وہ غلطی نکالنے پہ کہتے ہیں تھینک یو, اور آپ کہتے ہیں پھینک دیو. زبان سے نہ بھی کہ آپ کے چیلوں کو پتا ہوتا ہے, ایسے ایسے اشارے کرتے ہیں نا, انہیں پتا ہوتا ہے. یا وہ اینڈ پہ کہتے ہیں آپ ذرا کمرے میں تشریف لے آئے. کمرے نہ جانا نہ, کمرے کہتے نہ جانا, اوتے کرام مسلم کرن گے تہاڈا. تقریراں کر دیو مجمعاں وچ, سوالاں دے جواب کمریاں وچ, جڑے بڑو نا. مجمع میں تقریر کی ہے. ویسے تو آپ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی نے حضرت عمر سے بھرے مجمع میں پوچھ لیا یہ آپ نے کہاں سے کپڑے سلوائے ہیں. سرکار آپ سے نہیں کوئی پوچھ سکتا کہ سرکار آپ تو انڈے بیچتے تھے جب اسلام آباد آئے تھے, اب آپ کی کون سا تیل کا کنواں نکلا ہے, یہ سونے کی کان دریافت ہو گئی ہے. ہاں صرف یہ ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک سیکٹر لانچ ہونے سے بھی کافی عرصہ پہلے ایک چھوٹا سا مٹکا اور ساتھ 2-3 لوٹے لے کے اسلام آباد کے ایک سیکٹر کے کونے میں بیٹھ گئے تھے, جس میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ نقشے میں مستقبل میں یہاں ایک مسجد بنے گی. اور آپ نے اتنی لمبی انویسٹمنٹ کی, لوگ آپ پہ ترس کھاتے تھے. بعض میرے جیسے رقیق القلب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہوں گے, کیسا اللہ کا درویش بندہ ہے کہ چٹائی میں اکیلے بیٹھا ہوا ہے اس جنگل میں, لیکن پتہ ہی نہیں انہوں نے بھائی کروڑوں ارباں دی انویسٹمنٹ کی تھی ہے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مدرسے دیکھے میں. آج جائیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں, آپ کہیں گے یار یہ وہی بندہ چٹائی پہ بیٹھا ہوا تھا. تنخواہ پوچھیں کہے گا جی 15,000, کوئی کہے گا 20, حد 25,000 تو صرف اس کی گاڑی جو ہے نا وہ پیٹرول استعمال کرتی ہے. ظاہر پانی پہ تو نہیں چلتی, نہ بسم اللہ پڑھ کے یا انا اعطیناک کل کوثر پڑھ کے تو نہیں چلتی, جو پاپا جانی کہتے ہیں کہ 15% ثابت ہوا ہے کہ وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, پرسنٹیج بھی کٹ لی ہے انہوں نے, اندازہ کرو یار. یار دیکھو, یعنی بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے پوری پرسنٹیج بیان کر دی آپ سے. تو یہ انہوں نے انویسٹمنٹس کی بھی ہوتی ہیں,
وہاں پہ مدرسے بنتے ہیں اور بعد میں پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ مسجد کمیٹی توڑواتے ہیں. جیسے مسجد کمیٹی ٹوٹ جائے تو چندہ آ جاتا ہے مولوی کے قبضے میں. اب چندہ مسجد کا یا مدرسے کا یا اس کی تنخواہ ہے وہ دین پہ ہی لگ رہی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں علماء دین کی جو خدمت ہے وہ بھی تو دین پہ بھی لگنا ہے نا. تو وہ اپنی جو خدمت کروا رہے ہوتے ہیں نا وہ دین پہ ہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ہیلے انہوں نے پورے کیے ہوئے ہیں. یار اسلام آباد میں 25,000 تنخواہ کے اندر کون بندہ رہائش اور کھانا پینا اور بچوں کا خرچہ چلا سکتا ہے؟ جیلم جیسے شہر میں مشکل ہوا ہے. تو وہ ساری کی ساری فیسلٹیز اسی دین سے کھا رہے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے نا وہ آپ ان کے اوپر ترس نہ کھائیں. تو یہ وہ بات شروع ہوئی تھی اخلاقی رویے سے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بے فکر رہیں جناب انشاءاللہ. ساڑھا کوئی اسٹوڈنٹ